السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، یہ جو اللہ کی کتاب ہے نا، اس کا جو مضمون ہے یہ اللہ اور یہ انسان کے درمیان ہے کہ انسانوں نے اپنے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کے بارے میں ہے، یہ کوئی فلسفے کی یا اور اس طرح کی کتاب نہیں جس طرح انسان کو لکھتے ہیں۔ اس کے اندر اصولی باتیں بیان ہوئی ہیں اور اس کے اندر یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، نیک لوگ اللہ کی طرف سے جو مبعوث ہوئے ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، یہ ہمیشہ لوگوں کو شرک سے منع کرتے رہے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے ہیں کہ تمہارا مالک اور خالق تم سے کیا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے بندگی کر کے دکھائی ہے۔ لوگوں کی اکثریت نے انسانوں کو دیکھا ہے کہ یہ جو انبیاء جو کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو انبیاء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، صبر کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، اس کے سامنے کبھی رکوع کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، ہر مشکل مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر کسی ظالم بادشاہ نے ان کو اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کی ہے بال برابر، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ تم جان تو لے سکتے ہو، یعنی مار تو سکتے ہو، قتل تو کر سکتے ہو، لیکن تمہارے سامنے میں جھکوں گا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اتنی مضبوط وہ چٹان کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اس معاملے میں۔ تو ان کے جو ماننے والے ہوتے ہیں انبیاء کے، وہ ان کو دیکھتے ہیں، ان کی استقامت کو دیکھتے ہیں، تو وہ بھی مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انبیاء کس طرح اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اسی کی تبلیغ کرتے ہیں اور اسی کی خاطر وہ جانے دے دیتے ہیں۔ یہ قرآن کا اصل میں مضمون ہے۔ پھر سورہ مریم کی 58 نمبر آیت کے اندر تمام انبیاء کی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے وعدہ پورے کرنے کی نشانیاں آتی ہیں، تو وہ دڑام سے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کائنات میں ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، یا اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر انسانوں کے ساتھ ہر وقت ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہر علاقے میں ہو رہے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے اوپر، اور اس کے سامنے اچانک وہ سجدے میں چلا جاتا ہے۔ کئی معاملات ہوتے ہیں، یہ کھیلوں کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، پھر جنگوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی انفرادی طور پر ایک دم مصیبت سے بچا ہے، کوئی پہاڑ سے پتھر اس کے قریب سے گزر گیا اور وہ بچ گیا، یا کوئی گولی قریب آئی اس سے بچ گیا، کوئی دھماکہ ہوا وہاں اس سے بال بال بچ گیا، کوئی حادثہ ہوا اس سے وہ بال بال بچ گیا، تو وہ فوراً اللہ کے سامنے سجدے کی طرف چلا جاتا ہے، خود اس میں غیر ارادی طور پر، یا ایک دم کوئی بڑی اچانک خوشی مل گئی تو جو ذرا سا بھی جس کے اندر سینس ہے وہ بڑی خوشی کو دیکھ کر فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ یہ چیز ہے اصل میں قرآن اور حدیث کا جو مضمون ہے۔ باقی جنہوں نے دوسروں کو سجدے کرنے کی کوشش کی ہے یا ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کو، وہ اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں، اعتراضات بھی کرتے ہیں، اور بذات خود وہ دوسروں کو سجدے ثابت کرتے ہیں۔ جس طرح جتنے یہ مسلک ہیں، مشرک فرقے ہیں، یہ بھی انہوں نے اس طرح کا انداز اختیار کیا ہے، اور وہ خاص کر یہ یوسف علیہ السلام کے سجدے کا پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، یہ تعظیمی سجدہ تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سجدے کراتا ہے، اپنے نیک بندوں کو اگر پکارا جائے تو یہ اللہ ہی کو پکارنا۔ جیسے محمود الحسن نے اس طرح کا یہ فلسفہ کیا، اعلیٰ حضرت نے اس طرح کی باتیں کی کہ اللہ کے نیک بندوں کو پکارنا یہ گویا اللہ ہی کو پکارنا ہے، تو یہ کوئی من دون اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کو من دون اللہ کہنا، اللہ کے علاوہ کہنا، یہ بہت بڑی توہین ہے، گستاخی۔ اس طرح کے انہوں نے دماغ بنائے ہیں لوگوں کے، تب لوگ ان کے کہے میں آ کے
ان کی پکاریں لگا رہے ہیں، یا علی مدد کی پکاریں، یا رسول مدد کی پکاریں، پھر وہ ان کی قبروں کے اوپر جا کے سجدے کرتے ہیں، پیروں کو لوگ سجدے کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو اسی کو سند جواز بخشا ہے محمد حنیف صاحب نے بھی، جو حالانکہ مومنوں کی جماعت کے امیر تھے، لیکن یہ عقیدے کی خرابی ان کے اندر جب آئی ہے تو پوری جماعت کو انہوں نے مشرک بنا دیا۔ باقی رہا وہ معاملہ جو عالم بالا میں ایک پیش آیا، اللہ نے کس شاہانہ انداز سے کس موقع کے اوپر وہ فرشتوں کو حکم دیا، کیوں حکم دیا، اللہ جانتا ہے۔ کوئی دنیا کی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو معلوم کر سکے کہ آپ نے یہ کیوں کیا تھا۔ اور انبیاء کا چونکہ یہ طریقہ ہی نہیں ہے اعتراض کرنا اللہ کی بات کے اوپر، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح جس دور میں بھی انبیاء کو بتایا یہ واقعہ، انہوں نے جوں کا توں مانا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انہوں نے آگے سے سوال کیا ہو۔ اسی وجہ سے اس کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کیا ہے، نہ جبریل علیہ السلام سے کہ ہاں بھائی آپ نے وہ سجدہ کیا تھا، کیسے کیا تھا، کبھی کیا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں، کیونکہ وہ انداز ایسا ہے، وہ موقع ایسا ہے کہ بس وہ محسوس ہوتا ہے پوری طرح کہ واقعی اللہ تعالیٰ شاہانہ انداز رکھتا ہے۔ اور وہ کس طرح سجدہ ہوا اس کو بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ نہ جبریل علیہ السلام سے کبھی نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ آپ نے وہ کیسے کیا تھا، اس کا موقع ہی نہیں آیا۔ ایسا سوچنا ہی اصل میں فضول ہے۔ تو مومن کبھی ایسی جہالت کی بات سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، انبیاء کا تو کہنا ہی کیا۔ اصل میں یہ سارا معاملہ ہے۔ تو اس حوالے سے جتنے یہ لوگ سجدے کرتے ہیں، یہ بالکل مخلوق کو سجدے کرتے ہیں، بالکل جہالت کے اوپر ہیں بندوں کو سجدہ کرنا، اور پھر دلیل وہ پکڑنا کہ دیکھو وہاں آدم علیہ السلام کے سمے یہ جہالت کی انتہا ہے۔ تو اصل میں یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔